نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک عبادت ہے۔ ہم نے نکاح کو عبادت سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی فضیلت اور اس کے فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے سے دل کا سکون ملے گا، روزہ رکھنے سے تقوی ملے گا، تو عبادات کے فائدے ہوا کرتے ہیں۔ تو نکاح کے فائدے کیا ہیں کہ دونوں میاں بیوی کو سکون کی زندگی ملے، پرسکون زندگی ملے۔ یہ کب ملے گی؟ یہ صرف اور صرف اسی وقت مل سکتی ہے جب نکاح کو عبادت سمجھ کر عبادت کے طریقے پر کیا جائے۔ ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے، اس لیے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ مغرب کی نماز میں کئی باتیں ہوئیں۔ پہلی بات کیا ہوئی کہ اذان دی گئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی، اقامت کے بعد 3 فرض ادا کیے، 3 فرض پڑھائے گئے، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل۔ یہ کام روزانہ مغرب کی نماز میں مسلمان کرتے ہیں۔ اس کی برکتیں آتی ہیں۔ نماز کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ اچھا، اگر مغرب کی نماز اس طریقے سے ادا کی جائے لیکن درمیان میں کچھ ایڈیشن کر لی جائے تو بتائیے وہ برکتیں ملیں گی کہ نہیں؟ ان پہلے ایڈیشن کو سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد تھوڑی دیر کوئی بھجن وغیرہ گا لیے جائیں، اس کے بعد اقامت ہو جائے، اقامت کے بعد نماز کھڑی کرنے سے پہلے کوئی ڈھول ڈھمکا ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، پھر 3 فرض ادا کر لیے جائیں، 3 فرض ادا کرنے کے بعد کوئی اور رسم اور کوئی اور چیز جو ہے نا، کوئی پھل جھڑیاں اور کوئی اور چیزیں بنائی جائیں، وہ کی جائیں، پھر 2 سنتیں ادا کی جائیں، اس کے بعد کوئی اور جو ہے نا وہ کام کیا جائے، پھر نفل ادا کیے جائیں، پھر دعا کر لی جائے۔ تو کیا خیال ہے، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا یا گناہ؟ یقیناً گناہ۔ اس کو نماز کی برکتیں ملیں گی یا نقصان ہوگا؟ اس کو یقیناً نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کہ عبادت میں اس نے غیروں کی چیزوں کو شامل کیا، عبادت کی روح کو تباہ کر دیا، عبادت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، تو اس کو سزا ملے گی۔ اس کو مغرب کی نماز کا ثواب ملنا تو امید دور کی بات، اس کی تو پٹائی لگے ہونے والی ہے۔ اب نکاح کیا ہے؟ نکاح عبادت ہے۔ سادگی سے بات چیت ہو جائے، ایک بھئی ہماری لڑکی اور ہمارا لڑکا آپ دونوں کو پسند ہے، بس چلو بھئی آپس میں خاموشی سے بات چیت ہو جائے، اس کے بعد کسی قسم کا درمیان میں کوئی حرام رابطہ منگیتر میں نہ رہے، اور پھر کیا ہو، مسجد کے اندر نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد لڑکی والے اپنی بچی چھوڑ دیں یا لڑکے والے خاموشی سے لے آئیں، نکاح کے بعد لڑکی والے کوئی دعوت نہ کریں اور لڑکے والے لڑکا حق مہر فوری طور پر ادا کرے، سنت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، اور پھر ولیمہ جو ہے وہ کر دے۔ بس اتنی سادگی سے، اتنا آسان کام ہے۔ جب اس طریقے پر آ جائیں گے تو جو نکاح کی عبادت کی برکتیں ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ لیکن جب ہم نے اس کے اندر بہت ساری ہندوؤں کی چیزیں شامل کر دی ہیں تو پھر ہم خود ہی محروم ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے مغرب کی نماز میں ہم اس کا ستیہ ناش کرنے کی طرف جائیں اور ہر ایک چیز کے بعد کوئی نہ کوئی ڈرامہ کریں تو کیا ہونا ہے؟ تو وہی ہمارے ساتھ نکاح کے معاملے میں، اور اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے اور پورے پردے کے ساتھ نکاح کی محفلیں ہونی چاہیے۔ ایک سوال کل مجھ سے کسی نے موبائل پہ پوچھا، ابھی میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا، موجود ہے میرے پاس، اور یہ وہ سوال ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، پہلی دفعہ نہیں پوچھا گیا۔ سوال کیا پوچھا؟ پوچھنے والے نے کل یہ پوچھا کہ حضرت ایک منگنی ہوئی جس میں بے پردگی تھی، لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہے، ہاتھ بھی لگتے رہے، جسم بھی لگتے رہے، اور اس کے بعد ایک حادثہ ہوا کہ ابھی نکاح میں چند مہینے باقی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کے دونوں طرف کے والدین میں سے ایک طرف کا سمدھی اور ایک طرف کی سمدھن، یعنی ایک کا باپ، دلہا دلہن میں سے ایک کا باپ اور ایک کی ماں، یہ آپس میں فزیکل انٹریکشن میں آ گئے اور یہ زنا کر بیٹھے ہیں۔ اب بتائیں کہ آگے نکاح کریں کہ نہ کریں؟ یہ سب بے پردگی کی نحوستیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔